اللہ اکبر 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 وللہ الحمد۔ اللہ اکبر ما تعارف الناس وتآلفوا وعلى الخير وتعاونوا وتكاتفوا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ وأصیلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے عید کی خوشی میں یہ یاد رکھیں کہ فضیلت و شرافت کی بنیاد نسب و خاندان نہیں بلکہ صرف تقوی ہے۔ عید الفطر کی مسرت و سعادت سے مالا مال ہونے والوں، آج عید کا بابرکت دن ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ہم اور آپ اس مبارک دن کا استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان میں ہم نے الحمدللہ اطاعت و عبادت اور صیام و قیام کا اہتمام کیا اور ایمان و یقین اور تقوی و طہارت کی دولت حاصل کی۔ بلا شبہ یہی حقیقی دولت اور عمدہ توشہ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بس یقیناً بہترین توشہ اور زاد راہ تو تقوی ہے، کیونکہ مخلوق کے درمیان آدمی کو تقوی ہی سے فضیلت و فوقیت حاصل ہوتی ہے اور اسی کی برکت سے اس کو اللہ کے نزدیک تکریم و منزلت نصیب ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی بلیغ حکمت ہے کہ اس نے انسانوں کو مختلف خاندانوں اور متعدد قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ ان کی شناخت ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو اور لوگ آپس میں تعلق و رابطہ رکھ سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ حقیقت واضح فرما دی ہے کہ اس کے نزدیک انسانوں کو باہمی فضیلت و فوقیت محض حسن اخلاق اور اعلیٰ صفات و کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے مومن دوستوں اور عید کی خوشیاں منانے والوں، تعارف اور شناخت سے آپسی الفت و محبت زیادہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے میل جول رکھیں اور باہم الفت و محبت کرتے رہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المؤمن یألف و یؤلف، یعنی مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے الفت و محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے الفت و محبت کرتے ہیں۔ الغرض آپسی میل جول سے
لوگوں کے درمیان تعلق اور تعاون بڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان پر لوگوں کا عمل ہوتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو۔ اس طرح پہچان و تعارف سے سب کی کوششیں مشترک ہوتی ہیں، افراد کی قوتیں اور صلاحیتیں مل جل کر مکمل ہوتی ہیں، اور زمین کی تعمیر و ترقی میں نیز تہذیب و ثقافت کو روشن کرنے میں سب کے تجربات متحد ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، یعنی اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے تم کو آپسی اتحاد و تعاون سے زمین کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا حکم دیا ہے، خواہ تمہاری رنگت و نسل الگ الگ ہو اور تمہارے وطن اور ممالک دور دور ہوں، تاکہ اس باہمی تعاون سے محبت و مودت عام ہو اور لوگوں کے درمیان الفت و سلامتی یقینی ہو۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو اسلام اور سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ ہم کو عید کی خوشیاں عطا کر دے اور اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے دے۔ تیرا ہی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ، فاللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین۔ عید الفطر سے مسرت و سعادت حاصل کرنے والوں، آپسی تعارف و تعلق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ سلام کو پھیلانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہتر اسلامی عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کیا کرو، یعنی بلا امتیاز ہر مسلمان کو سلام کیا کرو۔ بشاشت اور مسکراہٹ سے قربت اور اپنائیت بڑھتی ہے اور الفت و سلامتی عام ہوتی ہے، نیز اس سے صدقے کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یعنی اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا اور اس سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ اور جن چیزوں سے تعارف اور تعلقات کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں ان میں حسن معاملہ اور پاکیزہ اخلاق بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں ارشاد ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے۔ برائی کو بھلائی سے ٹال دینا کامل ایمان کی دلیل ہے، اور یہ مکمل ورع و تقویٰ کی علامت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں، ہماری یہ عید محبت و تعارف کی عید ہے۔ ہمیں عید پر اپنے گھروں کو الفت و شادمانی سے معمور کر دینا چاہیے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنی چاہیے، فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان و کرم کرنا چاہیے، اور یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کا دل خوش کر دینا چاہیے، تاکہ ہمیں عید کی حقیقی خوشی حاصل ہو اور بھرپور مسرت و شادمانی نصیب ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا کریم یا منان یا عظیم الاحسان، نسألک ان تجعل عیدنا ھذا عید سعادت واطمینان، اللہم اعدہ علی دولة الامارات بالخیر والزیادہ،
وعلى العالم أجمع بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهد الأمير وإخوان حكام الإمارات وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلوا بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء البدن وأذهب مثوبتهم وارفع في الجنة درجتهم. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسعد أيامنا وبارك أعمارنا ووسع أرزاقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المؤمنون كل عید وأنتم بخیر. تمام مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک.